صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الكريم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے مربوطہ گوش بنائے فخر السادات فخر الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت بدر ملت نئی کتاباں جگر گوش بطول دہرہ اشبوئے جانبی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ الحاج پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب روحانی قادری المرحوم حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب روحانی قادری دامت برکاتہم عالی مرکزی سجادہ نشین کھرنا شریف کی سب سے بڑی درگاہ مدینہ الاولیاء بابا جی ٹوپی والی چاندپیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ واجب الاحترام قبلہ حافظ صاحب واجب الاحترام عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم احسان کہ جس نے آج ہمیں اکٹھے ہو کر مجھے آپ کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری باتیں سنانے اور آپ سب کو آ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ حضرات جو قرآنی آیت تلاوت کی وہ سورہ شورى آیت نمبر 25 اور 26 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ کہ وہی اللہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں، اور دعا کو قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اچھے کام کیے اور پھر انہیں اپنے فضل سے انعام بھی دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں توبہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، کہا کہ مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہاری معافی کو قبول کرتا ہوں، تجھ کو معاف فرما دیتا، تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہاری بخشش فرما دیتا، اور جب تم ایمان بھی لاؤ اور اچھے کام بھی کرو کیونکہ میں تمہارے سب کاموں کو جانتا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اپنے فضل و کرم سے تم کو انعام بھی عطا کر دیتا، اپنے فضل سے تم کو انعام بھی دیتا ہوں اور تمہاری ہر دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ اور کافر تو ہیں ہی بے دین لوگ ہیں ہی کافر، تو ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا۔ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہی دعا کرتے جاتے ہیں کہ یا الہی ہم تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، عقدار ہیں، سانس سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و وسیلہ جلیلہ سے ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں کی جانب دیکھیں تو کیا ہی وہ مشہور شعر جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں میری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔
اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا الہی ہم گناہگار ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اسی رحمت کا ایک قطرہ، ایک چھینٹا، ایک ادنا سا قطرہ لینے کے لیے ہم یہ محافل اس طرح کی سجاتے ہیں تاکہ ہمیں ادنا قطرہ مل جائے، ہمارا کام بن جائے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں۔ رحمت داتا یا الہی ہر دم بگڑا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ 6 ایسے شرائط ہیں، کتنی؟ 6 ایسی شرائط ہیں جن کو اگر پورا کر لیا جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی جائے تو پھر بندے کی توبہ قبول ہوتی۔ وہ شرائط کیا ہے؟ فرمایا کہ شرائط نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہو، یعنی شرمندہ ہو، اور لٹانے کے فرائض کے ساتھ نقصان کو پورا کرے، اور مظلوموں سے معافی مانگے، اور اپنے نفس کی اطاعت کو اس طرح پگلائے جس طرح اس نے اس کو گناہوں میں صرف کیا، اور نفس کو اطاعت میں کڑوا مزہ چکھائے جس طرح اس نے بندے کو گناہوں میں مزہ چکھایا، گناہوں کی حلاوت کا مزہ چکھایا۔ اور جب نفس جو ہے وہ ہنسی یا مذاق کے موڈ میں ہو تو بھی کیا کرے؟ ہر گھڑی آنکھوں سے آنسو بہائے، ہر گھڑی آہوزاری کرے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، ان 6 شرائط کو پورا کر کے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرما دیا کہ یہ 6 جو ہے چیزیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے، ان پر پوری طرح عمل درآمد کر دیا جائے، تو پھر انسان کی جتنے بھی گناہ ہوں وہ توبہ کرے، توبہ کی شرائط کو فالو کرے، تو وہ گناہوں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کافر تو ہے ہی بے دین، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، درد الناسین کتب کا نام ہے، صفحہ نمبر 281 پر، 82 پر، غالباً 82 پر یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں، فرمایا ما یرا وجہی ثلاثۃ عاقل والدین وتارک ما وجہی ثلاثۃ عاقل والدین، جو والدین کا نافرمان ہوگا، وتارک سنتی ومن ذکرت اندہ فلم یصلی علیہ، کہ 3 ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کو میری زیارت نہیں ہوگی، وہ میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ قیامت تک حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ جو میری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوگا، یعنی سنت مطہرہ کو چھوڑنے والا ہوگا، وہ بھی میری زیارت سے محروم ہوگا۔ اور نمبر 3 پر یہ فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ذکر ہو رہا ہو، میرا ذکر ہو رہا ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی میری زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 بندے ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے بدبخت بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ 3 میری زیارت سے محروم رہیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ مجھ پر درود پڑھنا ایسا ہے تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہے اور تمہارے باطن کی صفائی بھی ہے، لہذا اس لیے مجھ پر ہر وقت درود پڑھا کرو۔ اور ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ غلامی
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے، اس لیے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور کے ذکر کے لیے ہمارا جینا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے لبوں پر حضور کا نام نامی لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا زندگی کا ایک ہی مقصود ہے کہ ہمارے لبوں سے الفاظ نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کے الفاظ نکلے، آپ کی جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے جو آپ کی حدیث مبارکہ ہے اس کے الفاظ نکلے، کیونکہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کار کا ہوتا رہے ذکر یا رسول اللہ تیرے حسن و جمال کا۔ ہمارا عقیدہ منشا یہی ہے کہ ہمارا جتنی بھی زندگی ہے ساری عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ہماری زبان سے بات نکلتا ہے، اسی پر ہمیں فخر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تین بدبخت لوگ، والدین کا نافرمان جب میں نے پہلے ذکر کیا، اور جس نے میری سنت مصطفیٰ کو چھوڑا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا مجھ پر درود شریف نہ پڑا، تین بدبخت لوگ جو میری زیارت سے محروم رہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے ہماری مغفرت فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 55 پر ایک قول موجود ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اجلت کرنا، جلدی کرنا، کسی کام میں جلدی کرنا، یہ ہے تو شیطانی کام، کسی کام کو جلدی کر جانا ہے شیطانی کام، لیکن 5 ایسے مقامات ہیں، 5 ایسے ٹائمز ہیں، اوقات ہیں، مقامات ہیں جہاں پر اگر جلدی کی جائے تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سنیے وہ 5 مقامات کیا ہیں۔ نمبر 1 جہاں پر جلدی کرنی چاہیے، نمبر 1 یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہ سنت مصطفیٰ۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے جب بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کی جلد از جلد شادی کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 3 پر آ جاتا ہے اگر قرض لیا ہے کسی شخص سے، قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا، قرض جلدی جلدی ادا کر دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 4 جو ہے یہ ہے کہ مسافر اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا مہمان بنتا ہے، اس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نمبر 5 جو ہے انتہائی اہم، اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے تو یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر جلدی کرنا یہ جائز ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باقی سلام میں جلدی کرنا، اجرت کرنا یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات محترم درت الناصحین صفحہ نمبر 286 میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا کہ